شہزاد تقریباً کتنا اسٹوڈنٹس اس اسکول میں ہے؟ ایگزیکٹ نمبرس تو حمیدہ اور ہمارے پرنسپل بتا سکتے ہیں بٹ اراؤنڈ 3600 کلاس 1 to کلاس 12th. so now ابھی یہ کیا ہے یہ کمپیوٹر لیب ہے ہمارے. واو یہ زبردست ہے. So how often do children have lessons in the computer lab? ایوری ڈے, ہر دن ہوتا ہے. کچھ بچے ہفتے میں 2 دفعہ ہوں گے, کچھ 1 دفعہ ہوں گے, I'm not really sure. بٹ یہ لیب بھی چھوٹی پڑ رہی ہے بیکاز 3600 بچے ہیں. بٹ لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ میں آپ کو جو کہہ رہا تھا جو سوسائٹی کے ڈسکنیکٹ جو ایک ہے جو بہت خطرناک مجھے لگتا ہے, جب ہم نے یہ کمپیوٹرز اور یہ اصل میں یہ کمرہ پہلے ساری سیلنگ ٹوٹی ہوئی تھی, کچھ ٹوٹے پھوٹے کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے ادھر اور سارا برباد تھا. ہم نے اسٹیٹک اپیل کے ساتھ سارا ٹھیک کیا, پھر سارے کمپیوٹرز لگائے. اور پھر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں یا کمپیوٹر لیب بننی چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کمپیوٹر لیب اگر بنا دیں گے تو دوپہر کو تو بجلی نہیں ہوتی, چلے گا کیسے؟ اور اگر آپ نے جنریٹر رکھا ہوا ہو تو یو نیڈ گارڈس, کیونکہ ہارڈ ڈسک تو آپ کے گھر سے چوری ہو جاتی ہے. تو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اسکول کا, آئسولیشن کے اندر کچھ نہیں چل سکتا. اوکے, کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں might be saying اس کمپیوٹر لیب بہت بیٹر دین بہت پرائیویٹ اسکول کمپیوٹر لیب. اس کے اندر ہم یہی ہے کہ ہم ایکوالٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے سائنس لیبارٹری ہے اور یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ کلاس 5 6 سے سمیع مصطفیٰ صاحب نے ٹریننگ سٹارٹ کرا دیتے ہیں. ایسے ہی بچے آگے کیملس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم خیال رکھتے ہیں, بٹ وہ کہیں اپنے آپ کو سائنٹسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے. شہزاد, there was an interesting thing you were telling us about کچرا کتنا نکالا تھا اس بلڈنگ سے. یار مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم نے ہیلپ مانگی تھی, انہوں نے ہماری بہت مدد کی. ادھر شادیاں ہوتی تھیں باہر, وہ انہوں نے بند کرائی, پھر اور بہت ساری چیزیں. تو یہاں پر 50 ٹرکس کچرے کے نکلے ہیں سر. 50. And the facilities here in many respects are better than the اسپیس ہے نا آپ کے پاس, جگہ کتنی زبردست ہے. اور اس کو صرف ریفارم کرنا ہوتا ہے. Let's see the classrooms now. ہمارے بڑے ویل وشر ہیں عادل شیر قابسی صاحب, وہ بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں ہمیں. تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا یار بچے جب واک کرتے ہوں گے یہاں پر تو ان کو ڈسٹرب ہوتے ہوں گے, لوگ گزر رہے ہوتے ہوں گے, تو انہوں نے یہ گلاسز کو اس پر یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ چڑھانے کے لیے ہمیں پیسے دیے تھے. بچے باہر نہ دیکھیں. اچھا, ایون جو بلیک بورڈز آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نا, وہ بھی رف ورک کے لیے الگ ہے. پرانے بلیک بورڈز آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس بیفور کی پکچرز پڑی ہوئی ہیں. اب ہم نے رف ورک کے لیے دونوں اینڈز الگ کر دیے ہیں. تو ہاں جی, اور یہ جو کوریڈور آپ دیکھ رہے ہیں, پورا لائٹس دیکھ رہے ہیں, جو وائرنگ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کروائی ہے. جی سب کچھ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی ڈیٹیل, جب ایک بلڈنگ کو آپ پرانی بلڈنگ کو ٹچ کرتے ہیں نا تو اس میں اتنا کام نکل آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. باتھ روم جو تھے آپ دیکھ رہے ہیں ساری, یہ سب ٹوٹا ہوا تھا اوپر سے, ہم نے بڑی کوشش کی ٹھیک کرنے کی. پانی جس جگہ سے پیتے تھے بچے, وہ بھی آپ کا بیفور کی پکچر ہوگی, آپ دکھا سکتے ہیں ان کو. اینڈ اب آپ نے یہ ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی کی. ڈرنکنگ واٹر پہ باتھ روم سارا بدل دیا ہے یہ وہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہیلتھ روم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو ایک تو جو کالج کی بچیاں ہم چاہ رہے ہیں پیرامیڈک سٹاف ہم ٹرین کر سکیں, ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ تو نہیں کہیں گے اس کو, بٹ ریئلی وانٹ کہ وہ کلچر آف لرننگ یہاں پر لائی جا سکے. تو ان بچوں کو پہلے تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا کہ ہیلتھ روم ہم نے بنا دیا ہے, ہم نے زبردست ہاسپٹلس کے ساتھ لیزون کیا ہوا ہے. یہاں پر جن بچوں کو سیریس ڈیزیز ہوتی ہے ان کو لے کے جاتے ہیں. آنکھوں کی ساری اسکریننگ ہو گئی ہے, جن کو آنکھوں کی بیماریاں ہیں ان کا سارا علاج آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے. ہم جسٹ سیئنگ کہ یہ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد یہاں پر ان بچوں کو ہم ٹھیک کر پا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یار, اور جب کوئی چینج کرنے لگتا ہے پھر وہی لینڈ گریبنگ, پھر وہ گالی شروع. یہ اسٹاف روم ہے, اور یہ ہم نے یہاں پر آبویسلی کچھ نہیں تھا, یہاں پر اب ساری ٹیچرس کے لیے الگ لاکر ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے, کچن یہاں پر سامنے ہی ہے. یہاں پر 24/7 جب بھی ٹیچرز ہوتی ہیں تو ان کو چائے, ریفریشمنٹس, یہ ساری چیزیں فری ہیں. اچھا, یہ فرنٹ ہے آفس سے, یہاں پر پوری یہاں جوونائل جیل لگتا تھا یہ ریئلی, اور بائکس کھڑی ہوئی اندر, سب ٹوٹا ہوا ہے, کچھ دیوار پہ لکھا تھا علم ایک روشنی ہے. تو ہم نے ایک پینٹنگ لائی گل جی کی,
और उसकी कॉपी थी, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। हमने कहा देखिए दीवारों पर बेहुरमती होती है, लोग चीज़ें फेंक के चले आते हैं, वो ये मिटाना पान की पड़ेगा। धूप वगैरह हमने कहा ये मिटाना पड़ेगा, और हमने मिटाया और हमने ये पेंटिंग्स लगाई। अच्छा ये आर्ट रूम है हमारा, और मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ ये कि इतना बड़ा आर्ट रूम शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगा पाकिस्तान में। और यहाँ फ्रीडम है आर्ट की, और एक तो बच्चों को टच नहीं किया जा सकता इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आप टच नहीं कर सकती टीचर। दूसरा अगर एक छोटे बच्चे को टच का मतलब मारने। हाँ ये तो हाँ, that's बहुत a big बड़ा जुर्म है। problem. नो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, और टीचर्स टच करते भी नहीं है बिकॉज उनका अपना वो बदल रहा है। यहाँ पर अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को हिरन कुत्ता नजर आ रहा हो तो टीचर मार के नहीं कहती तुम्हें क्यों कुत्ता नजर आ रहा है, वो कहती है अच्छा बनाओ। तो फ्रीडम में वो बनाते हैं। अब आप देखें पोट्री करते हैं बच्चे। ये क्यों शहजाद, वाई इतना ज़्यादा एम्फेसिस आर्ट पे, मतलब इतना बड़ा आपने I बनाया। think- अगेन आई कुड हैव सेड इसमें से एक क्लासरूम बन सकती थी। मैं यही तो मज़ेदार बात है कि अगर यही हम सब रियलाइज़ कर लें कि आर्ट, जो इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, जो एस्थेटिक अपील, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो आर्ट की फ्रीडम से बदलती है, वो तो In addition to art, what other extra sort of curriculum activities do you अच्छा, we offer? don't call it extra curriculum, we say it's part of curriculum. अच्छा, एंड व्हाट आर दिस पार्ट ऑफ? यहाँ पर रोलर ब्लेडिंग होती है और ताइक्वांडो होता है। फिर उसके बाद बोट क्लब को मैं थैंक यू करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ से यही बच्चे रोइंग करने जाते हैं बोट क्लब। लिसन, मुझे एडमिशन मिल सकता है इसको? ये समी मुस्तफा साहब का आइडिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डे केयर सेंटर हमने बना लिया है उन टीचर्स के लिए जो यहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, और उनको देर हो रही होती है, उनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो ला कर इधर छोड़ देती हैं उन बच्चों को। वाह, और क्योंकि एक problem इस मुल्क में is that you know teachers tend to stay in the profession until their marriage, and then शादी शुदा के बाद they leave. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स हैं और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमने एक कल्चर ही यहाँ पे ये रखा है कि उनको रोज़ सुबह 7:30 बजे इधर आ जाना है, और हम कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं लेते हैं, और कोई पॉलिटिशियन फ़ोन नहीं करता है हमें कि ये टीचर को आप ना आने दें या इसको ट्रांसफर। तो हमारी हर एंड पे हम लड़ रहे हैं, तो हम बड़ी माइनॉरिटी हैं इस वक्त, बट हम उनको कम्फर्ट लेवल देते हैं कि वो आकर इधर अपने बच्चों को छोड़ें और ट्रेनिंग हासिल करें। ब्रिलियंट।